بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں. آمین. السلام علیکم ناظرین. آپ سب کو سادہ سی بات کے اس ویلاگ میں خوش آمدید کہتے ہوئے انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنی اس طویل غیر حاضری پر معذرت خواہ ہوں. کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر مجھے بیرون ملک جانا پڑا. اس کے علاوہ جس کووڈ سے ہم پچھلے 3 سال سے بچ رہے تھے، اس نے دیار غیر میں آ دبوچا. شورا سے معذرت کے ساتھ، کلیجہ منہ کو آتا رہا تیرے آنے کے خوف سے، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے. خیر سے اب حاضر ہوں ایک نئے جذبے اور نئی امید کے ساتھ. آج کا موضوع دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ منفرد بھی ہے اور اہم بھی. ناظرین، صبح سویرے آفس جانے کے لیے نکلا اور پتہ چلا کہ طبل جنگ بج چکا ہے. قوم کا ہر جنگجو بغیر کسی ذرہ بختر کے اپنے سر پر کفن باندھ کر اپنے جان و مال کی بازی لگانے کے لیے اس جہاد میں کود پڑا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ کسی بھی جنگجو کو یہ معلوم نہیں کہ یہ جنگ کس کے خلاف اور کیوں لڑی جا رہی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. ناظرین، یہ جنگ ہماری سڑکوں، چوراہوں اور بازاروں میں انتہائی شد و مت سے دن رات جاری ہے. جو کچھ ہم اپنی سڑکوں پر دیکھتے ہیں اور بھگتتے ہیں، اس پر عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور اگر کسی مہذب ملک کا سیاح یہاں سیر و تفریح کی غرض سے آ ہی جائے تو وہ یقیناً بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، یا شاید وہ سوچنے سمجھنے کی یہ صلاحیت ہی کھو بیٹھے. اس کا خیال ہوگا کہ شاید اس قوم کو وقت کی اہمیت کا ضرورت سے زیادہ احساس ہے. حالانکہ اسے کیا پتا کہ ہماری یہ پھرتیاں صرف سڑک تک ہی محدود ہیں اور کسی بھی جگہ دیر سے پہنچنا ہم باعث شان سمجھتے ہیں. شاید وہ ہمیں انتہائی نڈر اور خطروں کا کھلاڑی سمجھ بیٹھے. واہ رے تیری مثبت سوچ. کوئی ذی ہوش شخص یہ سوچ نہیں سکتا جو کچھ ہم اپنی سڑکوں پر ہر دم کر رہے ہوتے ہیں. کسی یو ٹرن، گول چکر یا چوراہے پر جب ایک گاڑی دوسری کو دبا کر نکلتی ہے تو جیتنے والے کے چہرے پر فتح پرور مسکراہٹ دیدنی ہوتی ہے، اور یہ احساس یقیناً بہت ہی انمول ہے. ہمارے موٹر سائیکل سوار کسی سے کم نہیں. سب موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانے کے ماہر ہیں. اس جنگ میں کمال مہارت کے باعث پہلی قطار موٹر سائیکل سواروں کو سونپی جاتی ہے، جو سبز اشارے کا انتظار کیے بغیر دشمن پر یلغار کر دیتے ہیں، اور کچھ اس جذبے کے ساتھ کرتے ہیں کہ لوگ ہلاکو اور چنگیز خان کو بھول جائیں. اچھا، اس لشکر میں کچھ ایسے شاہ سوار بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ ایک عدد بیگم اور 3-4 بچوں کو بھی جذبہ شہادت میں بٹھایا ہوتا ہے. ہیلمٹ
پہننا تو ان کی بہادری پر ایک کلنک کا ٹیکا ہے، اور اگر کوئی غلطی سے پہن بھی لے تو اس کے پیچھے بیٹھنے والے، چاہے وہ ماں، باپ، بہن، بھائی، بیوی یا بچے ہوں، ان سب کے سر فولاد سے بنے ہیں، اس لیے انہیں اس بوجھ کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آپ نے یقیناً لوگوں کو گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا تو ضرور ہوگا، لیکن موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ٹیکسٹ میسج کرنا صرف ہماری قوم کا ہی ترہ امتیاز ہے، اور یہ اعزاز ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ناظرین، اگر رات کے کسی پہر سنسان سڑک پر ٹریفک کے سرخ اشارے پر آپ اخلاقاً کھڑے ہو جائیں تو باقی گزرنے والے آپ کو ہارن دے کر آپ کے بزدلانہ رویے پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اچھا، ریلوے پھاٹک کھلنے کے بعد کا نظارہ بھی انتہائی دلچسپ ہوتا ہے۔ دونوں اطراف کی افواج ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنے کے لیے اس کمال مہارت سے رستہ روکتی ہیں کہ لوگ پرانے وقتوں کی ڈھالوں اور تلواروں کی جنگیں بھول جائیں، اور جنگی نقارہ ہارن کی صورت میں اس طرح گونجتا ہے جیسے اب فرشتوں کی ہی مدد درکار ہے۔ ایک اور دلچسپ مشاہدہ یہ ہے کہ ایک اور گناہ اس وقت سرزد ہوتا ہے جب آپ اپنی گاڑی موڑنے کی کوشش کریں کسی تنگ یا سنگل سڑک کے اوپر، کیونکہ یہ فعل قطعاً قابل معافی نہیں ہے۔ اب گاڑی آڑی ترچھی بیچ سڑک پر بے بسی کی تصویر بنی معافی کے منتظر کھڑی ہے، اور باقی ٹریفک آپ کے آگے پیچھے سے گزر کر آپ کی سزا کا اعلان کرتی ہے کہ یہ جرت کیسے ہوئی۔ اچھا، ہماری جمالیاتی حس بھی کمال منفرد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پر لگی سفید دھاریاں یا لکیریں، زیبرا کراسنگ و دیگر نشانات صرف اور صرف کسی سڑک کی خوبصورتی بڑھانے اور آرائش کے لیے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ تو ان کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا۔ اس ہیجانی کیفیت کو دیکھ کر کوئی بھی ذی ہوش شخص صرف یہی سمجھ سکتا ہے کہ صبر، برداشت، رواداری، ضبط نفس اور ایک دوسرے کی عزت کا فقدان ہم میں عروج پر ہے، اور ان سب مہذب معاشروں کے مثبت رویوں کے لاشیں جگہ جگہ بکھرے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، میرے بیان کیے گئے مشاہدات کو یقیناً سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے اور متفق بھی ہوں گے۔ ان تمام رویوں کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے ڈنڈا اور صرف ڈنڈا، یعنی ملکی قانون پر سختی سے عمل درآمد۔ اس بات کے سبھی گواہ ہیں کہ یہی جنگجو جب موٹر وے پر چڑھتے ہیں تو کیسے تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قانون کی پاسداری کی توفیق عطا کرے، اور روزانہ جو سینکڑوں قیمتی جانیں ٹریفک حادثات میں ضائع ہو جاتی ہیں، ہم ان کو بچا پائیں۔ ہمیشہ کی طرح میں اس اسکرپٹ کے لیے بھی اپنی بیگم سربت سہیل کا شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ جلد ایک اور سماجی مسئلے کی نشاندہی کے لیے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور سادہ سی بات سی جانب سے اللہ حافظ۔